الله الواحد الأحد الحمد لله الذي قال لنبيه وحبيبه وعبده المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا ومأوانا وملجأ وذخرنا وفخرنا ونبينا ورسولنا وحبيبنا ومحبوبنا وقائدنا وقدوتنا وكريمنا ورحيمنا وشفيعنا يوم العرض على الله سبحان الله صلى الله تعالى عليه وسلم الذي كان نبيا وآدم بين الروح والجسد وعلى آله الطاهرين وأصحابه الطيبين إلى الأبد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين نور و نکہت سے بالکل معمور اس انتہائی پر نور پر سرور محفل حضور میں منبر نور پہ جلوہ بار انتہائی باوقار سادات کرام بالخصوص حضور محب ملت پیر طریقت حضرت سید دادا باپو دامت برکاتہم القدسیہ اور ان کے شہزادگان اہل خاندان و دیگر علماء مشائخ علماء کرام و مشائخ اعظام شعراء اسلام حفاظ کرام اور اس کھلے آسمان کے نیچے پوری محبت سے میرے سامنے بیٹھی سنی عوام سبحان اللہ اور ایک گوشے میں بیٹھ کر محبت سے کان لگا کے سننے والی ہماری خواتین اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایک عرصے کے بعد حضرت قبلہ محب ملت سے شرف لقاء حاصل ہوئی ہے اور بڑوں کی بات ہی بڑی ہوتی ہے یہ صرف میزبان ہی نہیں مکمل قدردان بھی ہیں اور اس علاقے پر سرتابہ قدم اللہ کا احسان ہے سبحان اللہ اللہ تعالیٰ حضرت کی خدمات جلیلہ کو اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے آمین اور ان کے اجداد کی برکتوں کے طفیل مولا کریم ان کی نسلوں میں بھی یہ سلسلہ جاری رکھے بے شک سبحان اللہ میں ابھی قیامگاہ میں جب تھا تو حضرت مجھے اپنی مؤلفات تصنیفات دکھا رہے تھے مجھے بڑا افسوس ہو رہا تھا کہ کاش میں گجراتی پڑھنا جانتا تو بہت مزہ آتا چہرے پہ اور کرنیں کھل جاتی لیکن خیر میں نے رکھ لیا اور میں نے کہا باپو انشاءاللہ کسی گجراتی سے پڑھوا کے سنوں ہر موضوع پر جو آج ہماری ضرورتوں سے متعلق ہے کم و بیش سب پر آپ نے قلم چلایا ہے دیکھ کے طبیعت بھی خوش ہوئی اور بہت بے لوث دعائیں بھی نکلی
آج کے اس جلسے کی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ میرے ہمراہ میرے ساتھ میرا سب سے چھوٹا بیٹا سید نور الاشراف رازی جو بالکل میرے بائیں جانب بیٹھا ہے وہ آیا ہے، اور اس خاندان کا بڑکپن آپ دیکھیں کہ میزبانی کا ایسا شرف بخشا ہے کہ خود یہ مخدوم زادگان جو ہیں وہ میزبان بن کے ایک چھوٹے سے بچے کو انہوں نے کرسی پہ بٹھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس میزبانی کو بھی قبول کرے، قدردانی کو بھی قبول کرے۔ میں آ رہا تھا تو بابا پڑھ رہے تھے اور مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ جب اس عمر میں گلا ایسا ہے تو 30 35 40 سال پہلے کیسا رہا۔ میں بھی کچھ گنگنانا چاہتا ہوں کیونکہ احسان باپو نے ویسے بھی فرمائش کی ہے، اور میرا بھی خمیر کہیں نہ کہیں جو ہے وہ ترنم ہی کی مٹی سے گوندا گیا ہے، تو جب تک میں تھوڑا گنگنا نہیں لیتا میں خود اپنے آپ کو مطمئن نہیں سمجھتا۔ ایک بالکل تازہ کلام، ویسے میں گجرات میں کبھی تازہ کلام پڑھنے کا رسک نہیں لیتا کیونکہ یہاں میں جانتا ہوں ناتھانی کا کیا حال ہے، جتنا اچھا گلا ہے اتنا اچھا کلام ہے، شعر تو سمجھتے ہیں، لیکن کیونکہ اہل نظر ہیں، اہل سخن بیٹھے ہیں اور باپو بیٹھے ہیں جو خود بہت اچھے شاعر ہیں، اس لیے میں یہ تازہ کلام سنا رہا ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں سناؤں گنگناؤں، جھوم جھوم کے بارگاہ رسالت والے رسالت میں ہدیہ درود پیش کر لیں اور پڑھیں اللہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ اور جی لگا کے باوا دے صلی اللہ علیہ النبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ مطلع نظر کر رہا ہوں، کلام یہ میں نے لکھنؤ سے بنگلور جاتے وقت 34,000 فٹ اوپر لکھا، لیکن اس کو کمپوز کیا 2-3 دن لگا کیونکہ اس میں بھیروی اور مالکوش دونوں کا تھوڑا تھوڑا مشرن کیا جتنا مجھے آتا تھا۔ کمپلیکیشن ایسا ہے کہ خود کمپوز کر کے بھی میں پہلی بار نہیں پڑھ پایا، تو ذرا اس کے اہل ترنم جو ہے وہ اس کے ترنم پہ بھی غور کریں گے۔ مطلع نظر کر رہا ہوں، تیار ہے نا آپ لوگ؟ عشق کی عشق کی عشق کی آگ ذرا دل میں جلاؤ تو صحیح، عشق کی آگ ذرا دل میں جلاؤ تو صحیح، عشق کی عشق کی آگ ذرا دل میں جلاؤ تو صحیح، اپنی سوئی ہوئی تقدیر جگاؤ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور تاج العلماء۔ اپنی سوئی ہوئی تقدیر جگاؤ تو صحیح۔ شیر دیکھیے گا، میں بہت توجہ کے ساتھ علماء کرام کی، تیار رہیے گا کہ سر جھکائیں گے جہاں والے تیری چوکھٹ پر، سر جھکائیں گے جہاں والے تیری چوکھٹ پر، ان کی دہلیز پہ سر نہ جھکاؤ، ان کی دہلیز پہ سر نہ جھکاؤ تو صحیح،
सोई हुई तकदीर जगाओ तो सही। आज के सर्कमस्टांसेस को जहन में रखें। पूरी दुनिया एक वैश्विक महामारी, एक प्राकृतिक आपदा, एक आलमी वबा का शिकार है। ऐसे मौके पे हम क्या कहें? तवज्जो चाहूंगा कि अपनी अपनी आगोश में घेरे हैं कोरोना की वबा। अपनी आगोश में घेरे हैं कोरोना की वबा। रहमतों वाली नजर आका उठाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, कलामे हुजूर नूर अशरफ साहब किबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रहमतों वाली नजर आका उठाओ तो सही। शेर देखिएगा कि मेरी औकात कहाँ मौजो तला तुम में चलूं। मेरी औकात कहाँ मौजो तला तुम में चलूं। डूबने से मेरी कश्ती को बचाओ। डूबने से मेरी कश्ती को बचाओ तो सही। और हासिल कलाम शेर है। अभी बात हो रही थी बाबा से कि दुआ करते कि बच्चे सब लोग हज कर ले, सब ये टूर चालू हो जाए तो बाबा ये नूर वाले भी हैं, टूर वाले भी हैं, और जाहिर सी बात है पिछले 2 साल से जो हालात गुजरे हैं, न जाने कितने ऐसे लोग हैं जो अपने सीने को मदीना बनाए फिर रहे हैं। एक तमन्ना सीने में बसाए हुए कि वो दिन कब आए जब अपने माथे की निगाह से मैं सरकार का गुंबद खजरा देखूं। 2 सीजन हज के चले गए, न जाने कितने सीजन उम्रा के चले गए। अब कुछ हालात नजर आ रहे हैं। ये हासिल कलाम शेर है। मैंने उनको ये जहन दिया है कि अगर आप हिंदुस्तान में रहते हो तो आपको मायूस होने की जरूरत नहीं। मायूस होने की जरूरत, बोलिए क्यों? तवज्जो चाहूंगा इस शेर पे। हासिल कलाम है कि जलवे गुम जलवे गुंबद खदरा नजर आ जाएगा। जलवे गुंबद खदरा नजर आ जाएगा। ख्वाजे हिंद के दरबार में जाओ तो सही। जलवे गुंबद खदरा नजर आ जाएगा। ख्वाजे हिंद के दरबार में जाओ तो सही। ख्वाजे हिंद के दरबार में जाओ तो सही। और ये तो अक्सर लोगों के नजदीक हासिल कलाम था, लेकिन एक शेर मेरे नजदीक हासिल कलाम, पूरे कलाम की जान है। तवज्जो चाहूंगा, शेर देखिएगा कि फिर मेरी जान निकल जाए तो परवाह नहीं। फिर मेरी जान निकल जाए तो पर
آپ ایک بار میرے خواب میں آؤ تکبیر نعرہ رسالت جشن عید میلاد النبی حضور تاج العلماء نعرہ تکبیر نعرہ رسالت پوری دنیا کورونا کر رہی ہے سوشل ڈسٹینسنگ کچھ بڑی داڑھی اور اونچی ٹوپی رکھ کے بھی کر رہے ہیں اور ہمیں دیکھو ہم آقا کا میلاد منا رہے ہیں شیر بطور خاص نظر کر رہا ہوں دل کے کسی حصے کو چھو جائے تو محبت سے دعا دیجیے گا شیر کی خاص بات یہ ہے کہ سن کے جس کا چہرہ کھل جائے سمجھ جانا اپنا ہے اور اتر جائے یا لٹک جائے یا مرجھا جائے تو گھبرانا مت سمجھ جانا اپنا تو نہیں ہے صرف سپنا ہے کہیں اور سے آیا ہے دائیں بائیں گردن گھما کے دیکھ لینا آیا ہے تو کیا لایا ہے اپنی جماعت کا کینہ لایا ہے یا میرے آقا کا مدینہ شیر سنیں گے تو مزہ آئے گا دیکھیے گا کہ بدعقیدوں کا بھی گر جائے گا خود شیش محل بدعقیدوں کا بھی گر جائے گا خود شیش محل ارے ان کے میلاد کی محفل کو سجاؤ تکبیر نعرہ رسالت میلاد مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ ذکر مصطفیٰ سبحان اللہ سبحان میلاد کی محفل کو سجاؤ یہ جو رد تھا یہ حضور شیخ الاسلام کے رنگ میں میرے بڑے ابو کے رنگ میں ایک رد اور ہے وہ میرے ابو کے رنگ میں حضور غازی ملت کے رنگ میں وہ تو گولی دے کے ٹھیک کرتے ہیں فزیشین ہیں والد صاحب گولی نہیں دیتے سیدھے چیرتے ہیں سرجن سرجری کی ہے دو مصرے میں توجہ چاہے گا دیکھیے گا کہ چھوڑو ایک احسان فراموشی کرو شکر ادا چھوڑو ایک احسان فراموشی کرو شکر ادا جن کا کھاتے ہو انہی کا کبھی گاؤ اب ایک تمنا جو بابا کی بھی ہے میری بھی ہے مشترکہ تمنا ہے اسی کو میں نے مقطع میں شامل کیا ہے توجہ چاہوں گا کہ تم کو مل جائے گی دارین کی نعمت نور تم کو مل جائے گی دارین کی نعمت نعت سرکار مدینے میں سناؤ مدینے میں سناؤ تو صحیح عشق کی آگ ذرا دل میں جلاؤ تو صحیح اپنی سوئی ہوئی تقدیر جگاؤ تو صحیح نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یا رسول اللہ درود پاک پڑھنے اللہ کب آواز ہے میں نے پڑھے صلی اللہ علیہ وسلم
علیہ وسلم. Without any further delay, because we already got delayed from our scheduled time as Indian Railway runs on the track. बिल्कुल भारतीय रेल की तरह हमारा आज का जलसा भी अपने निर्धारित समय से थोड़ा विलंब है, इसलिए मैं बिल्कुल अविलंब जिस आयत करीमा तिलावत का मैंने शरफ हासिल किया उसका बिल्कुल आसान सीधा तर्जुमा आपके पेश कर दूं. इरशाद रब्बानी है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम. एक तो इसमें लामे ताकीद है और फिर कद हरफ़े तहक़ीक़ है, यानी जो बात कही जा रही है वो बिल्कुल निसंदेह, विदाउट ए डाउट, absolutely, exactly, undoubtedly. तहक़ीक़ के अल्लाह ने एहसान किया सुभान अल्लाह मोमिनीन पर, जो उन्हीं में से एक रसूल को भेजा. जहां तक एहसान का मामला है, हमारा पूरा वजूद उसके एहसान तले है. बाल बाल पे उसका अधिकार है, हमारे नफ्स और हमारी जान पर भी वही मालिक है. बेशक इसीलिए इस्लाम में आत्महत्या करना हराम है, क्योंकि हमने अपनी जान को अपनी जान समझने की गलती की. जान अंदर थी, मालिक खुदा है. बेशक अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि उसने हमें इंसान बनाया. क्या बनाया? इंसान. पीछे वाले बोलो. कादिर मुतलक है, कुछ भी बना देता. हम क्या कर लेते भाई? जानवर बना देता, पेड़ बकरी बना देता, पेड़ पौधा बना देता, झाड़ बना देता या पहाड़ बना देता, पत्थर बना देता, लोहा बना देता. लेकिन ये कितनी बड़ी कृपा है उस कृपालु की, कितनी बड़ी दया है उस दयालु की, कितना बड़ा एहसान है उस मुहसिने मुतलक का कि उसने हमें लक़द कर्रमना बनी आदम का ताज बनाया. उस महान रचयिता ने सबसे महान रचना हमें बनाया. एहसान है कि नहीं? बोला बहुत बड़ा एहसान है. एहसान वाला एहसान ये है कि सिर्फ इंसान ही नहीं, तवज्जो चाहूंगा, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान बनाया. बेशक सुभान अल्लाह. मुसलमान बनाया, यानी सबके सामने नहीं झुकाया, सिर्फ अपनी बारगाह में झुकाया. और उस पर करम जब अपने चरम पे पहुंचा, एकदम एक्सट्रीम, तो रिजल्ट क्या निकला? किसी मुसलमान ही नहीं बल्कि गुलामे हबीब रहमान बनाया. यानी उस नबी को उम्मती बनाया जिनके सदके में अल्लाह ने सारा जहान बनाया. ये तो खैर कॉमन बात है, लेकिन कुछ स्पेशल भी है. सादाते किराम बैठे हैं, हुजूर मुहिब्बे मिल्लत जलवाबार हैं. मैं अपने और इनके घर की तरफ से कहूं कि हम सैयदों पे अल्लाह ने बहुत बड़ा एहसान किया कि उसने हमें फातिमा की संतान बनाया. सब कुछ अल्लाह ने हमारे लिए बनाया. बात एहसान की छेड़ी है तो थोड़ी सी इस्लाह भी हो जाए. किसके लिए बनाया? हमारे लिए. चाहे बरगो समर हो, शम्सो कमर हो, शजरो हजर हो, खुश्को तर हो, पहरो पर हो, सीमो जर हो, चाहे जमीनो जमा हो, मकीनो मका हो, चुनीनो चुना हो, चाहे यहाँ हो वहां हो, सब अल्लाह ने हमारे लिए बनाया. एहसान किया कि नहीं? हद तो ये है कि जमीन से उगने वाली सब्जियों को वो स्वाद दिया जो हमारी जीभ को, जबान को सूट करे. कितना बड़ा एहसान किया. इसको उसूलियीन की जबान में बुरहाने तमानो कहते हैं.
کہ اگر تو خدا پہ یقین نہیں کر سکتا تو بھنڈی کو کھا کے بتا یہ ٹیسٹ کس نے پیدا کیا ہے. اس کو برہان تمانو کہتے ہیں. یہ خیر ایک اصولی بحث ہے, یہ رات میں بیان کرنے والی نہیں. مدرسے میں لوگ دن کے اجالے میں نہیں سمجھتے, آپ رات کے اندھیرے میں کیا سمجھتے. توجہ جو مسکرا کے فریش ہوئے, یہ ہدایت الحکمت وغیرہ کی بات ہے. خیر پھر کبھی موقع رہا تو وہ سبزیاں اللہ نے بنائی جو ہماری زبان کو سوٹ کرے. کتنا احسان کیا اس نے. حد تو یہ ہے کہ یہ جھاڑ پیڑ پودے بھی اللہ نے ہمارے لیے بنائے. اسی لیے جب تیز دھوپ لگتی ہے تو ہم جھاڑ کے نیچے کھڑے ہو جاتے ہیں تاکہ ہمیں اس کی چھایا مل جائے, تھوڑا سا سایہ مل جائے. وہ ہمیں لات مار کے بھگاتا نہیں, اسے پتا ہے کہ میں انسان کے لیے وہ اپنی ڈیوٹی نبھا رہا. اس سے بڑی مثال کیا ہوگی کہ کبھی ہمیں موقع ملتا ہے تو ہم اس پہ چڑھ کے پھل بھی توڑ لیتے ہیں, ڈھیلا مار کے توڑ لیتے ہیں, پتھر مار کے توڑ لیتے ہیں. اور کبھی موقع ملا تو اسی جھاڑ کو جڑ سے کاٹ کے میز کرسی المیرہ سب بنا دیتے ہیں. وہ ٹوکتا نہیں, اسے پتا ہے کہ میں انسان کی. چاند بنایا اللہ نے انسان کے لیے, سورج کو روشنی دیا انسان کے لیے, چندرما انسان کے لیے, گگن انسان کے لیے, پون انسان کے لیے, پرتھوی انسان کے لیے, پاتال انسان کے لیے. زمین کے گرب میں جو معدنیات ہیں, جو منرلز ہیں, جو خنیج ہیں, وہ سب انسان کے لیے. چاہے ٹائٹینم ہو انسان کے لیے, پلیٹینم ہو انسان کے لیے, گولڈ انسان کے لیے, سلور انسان کے لیے, ڈیزل انسان کے لیے, پیٹرول انسان کے لیے, گھاسلیٹ انسان کے لیے, صبح کھانے والا آملیٹ بھی انسان کے لیے, بچوں کی چاکلیٹ بھی انسان کے لیے, اور دریا کی پاپلیٹ بھی انسان کے لیے. ارے یار تو مسکرا دیا, کھانے میں کوئی جی ایس ٹی نہیں. How much you can smile whenever, wherever, جب چاہو جہاں چاہو. سب کچھ اللہ نے کس کے لیے بنایا ذرا بتاؤ. انسان کے لیے, ہمارے لیے انسان. بابا اس سے بڑی مثال تو میں دے ہی نہیں سکتا کہ جانوروں کو بھی اللہ نے ہمارے لیے بنایا. There are certain animals, کچھ ایسے جانور ہیں جن کی پیٹھ پہ ہم بیٹھ جاتے ہیں, انہیں اپنی سواری بنا لیتے ہیں. وہ ہماری یاترا طے کراتے ہیں, جیسے ہاتھی ہے, گھوڑا ہے, اونٹ ہے, بیل ہے, کچھ گدھے پر بھی بیٹھ جاتے ہیں. وہ ہمیں پٹکتا نہیں ہے, اسے پتا ہے کہ میں انسان کے لیے. کچھ جانوروں کا حال یہ ہے کہ ہم ان کے کمر میں رسے باندھ کر کے کرین کی طرح ان سے کھچواتے ہیں, جیسے سانڈ ہے, بیل ہے, وغیرہ وغیرہ. وہ ہمیں لات نہیں مارتے, انہیں پتا ہے کہ میں انسان کے لیے. اور کچھ جانوروں کا حال یہ ہے کہ منہ کا سواد بدلنے کے لیے ہم ان معقول اللحم جانوروں کو ذبح کر کے مسالہ لگا کے بھون کے کھا بھی جاتے ہیں. وہ 4 پیر کا جانور نہیں ٹوکرا مت کاٹو. آج کل کچھ دلی میں 2 پیر کے جانور گھوم رہے ہیں, یہ کاٹو یہ نہ کاٹو. خیر میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا, میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سب اللہ نے انسان کے لیے بنایا اور سب اپنی ڈیوٹی نبھا رہے ہیں, سب اپنی ڈیوٹی نبھا رہے ہیں. مگر اے حضرت انسان, کبھی 1 سیکنڈ کے لیے آپ نے سوچا, just for the moment did you think, کبھی یہ خیال آیا کہ اے اللہ, توجہ چاہوں گا جملہ ضرور, اے اللہ سب کچھ تو نے ہمارے لیے بنایا, اے مولا ہمیں کس کے لیے بنایا؟ everything for us, for whom we are, تو ہم کس کے لیے؟ تو قرآن اعلان کر رہا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. مفہوم یہ ہے, گویا رب فرما رہا ہے میرے بندو, میں نے سب کچھ تمہارے لیے بنایا اور تمہیں میں نے اپنے لیے بنایا. اور اس لیے بنایا ہے تاکہ تم صرف میری عبادت کرو. جانور نماز نہیں پڑھ پاتے تمہاری طرح, ان کی تسبیح کا انداز الگ ہے. یسبح للہ ما فی السماوات والارض, سب کر رہے ہیں, لیکن تمہاری طرح وہ رکوع نہیں کر سکتا, سجدہ نہیں کر سکتا.
تمہاری طرح وہ بیت اللہ کا احرام پہن کے طواف نہیں کر سکتا، تمہاری طرح منی مزدلفہ عرفات میں نہیں، یہ پتھر یہ ہوائیں تمہاری طرح روزہ نہیں رکھ سکتی، اس لیے میں نے تمہیں پیدا کیا تاکہ تم میری عبادت کرو۔ تو I created everything for you, all mankind, and I created you for myself۔ تمہیں اس لیے بنایا تاکہ تم میرے بن کے رہو، میرے بن کے اپنے دھڑکتے ہوئے دل پہ ہاتھ رکھ کے ایمانداری سے بتاؤ۔ سب تو اپنی ڈیوٹی نبھا رہے ہیں، نہ سورج چمکنے سے انکار کر رہا ہے، نہ چاند چاندنی پھیلانے سے انکار کر رہا ہے، نہ زمین سبزہ اگانے سے انکار کر رہا ہے، نہ پہاڑ آبشار جاری کرنے سے انکار کر رہے ہیں، نہ سمندر طغیانی سے انکار کر رہی ہے، نہ ہوائیں آکسیجن دینے سے انکار کر رہی ہیں، زمین کے اندر جو نعمتیں ہیں وہ ابل رہی ہیں، کوئی انکار نہیں کر رہا، سب اپنی ڈیوٹی نبھا رہے ہیں، بس ہم اپنی ڈیوٹی بھول گئے۔ ہم دنیا کی بیوٹی کے سامنے اپنی ڈیوٹی بھول گئے۔ میلاد کا جلسہ تھا، سوچا تھا کہ صرف میلاد پہ بات ہو، لیکن کان میں بات کہی گئی کہ حضرت تھوڑی سی اصلاح بھی ہو جائے، تو میں نے کہا چلو لگتی ہوئی بات عرض کرتا چلتا، اپنے دھڑکتے ہوئے دل پہ ہاتھ رکھ کے ایمانداری سے بتا، کیا ہم اپنی ڈیوٹی نبھا رہے ہیں؟ ہم تو وہی کر رہے ہیں جو جانور کرتے ہیں۔ جانور کو بھی بھوک لگتی ہے، ہمیں بھی بھوک لگتی ہے، انہیں بھی پیاس لگتی ہے، ہمیں بھی پیاس لگتی ہے، وہ بھی کھا لیتے ہیں، ہم بھی کھا لیتے ہیں، وہ بھی پی لیتے ہیں، ہم بھی پی لیتے ہیں، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ فجر کا وقت مؤذن اذان دے رہا ہے اور ہم ہیں کہ پہلے سینے تک اوڑھے تھے، اذان کی آواز سن کے منہ تک اوڑھ دیا۔ یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے، ورنہ زمانہ تم پہ قیامت تک ہنسے گا۔ یہ سوچنے کی بات ہے، جس میں اتنی طاقت ہے کہ کسی کو مار دے، تو احمد آباد کے سب سے بڑے اسپتال میں اس کو علاج کے لیے جانا پڑے گا، پھر بھی ہم روزہ نہیں رکھ پا رہے۔ حد تو یہ ہے کہ پاسپورٹ پہ، گجرات والوں کے پاسپورٹ پہ تو خاص کر کے دبئی اور انگلینڈ اور افریقہ کا ویزا تو چاہیے، سب کچھ لگ گیا، سارے ٹھپے لگ گئے، سارے سکے لگ گئے، لیکن نہ ہم نے حج کیا نہ عمرہ کیا۔ ہم کس لائق، کس قابل، کس لائق ہے میرے دوستوں؟ جس میں طاقت ہے، مال اتنا ہے کہ انکم ٹیکس والے پریشان، پھر بھی ہم زکوٰۃ نہیں دے رہے، کون سی ڈیوٹی نبھا رہے ہیں؟ ہم تو وہ تھے میاں، ہم تو وہ تھے جنہوں نے بدر و احد، خیبر و خندق میں پیٹ پہ پتھر باندھ کے پرچم اسلام کو لہرایا تھا۔ ہم تو وہ تھے کہ جن کا نام سن کر کفار قریش میں کپکپی پیدا ہو جاتی تھی۔ ہم تو وہ تھے جنہوں نے منکرین زکوٰۃ کے سامنے نبرد آزمائی دکھا دی۔ ہم تو وہ تھے کہ جن کے سامنے فلسطین کے گرجا گھر کا پادری پورے بیت المقدس کی چابی قدموں میں رکھ دیتا تھا۔ ہم تو وہ تھے کہ مصطفیٰ کے بہتے ہوئے وضو کے قطروں کو بھی زمین پہ نہیں گرنے دیتے تھے۔ ہم تو وہ تھے کہ ہمارے تصور سے قیصر و کسریٰ کے ایوان میں زلزلے آ جاتے تھے۔ ہم تو وہ تھے کہ دشت و دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر بلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ ہم تو وہ تھے کہ ہمارا نام سن کر کفر کا ایوان کپکپا اٹھتا تھا۔ ہم تو وہ تھے جنہوں نے انطاکیہ کی کلیساؤں میں گھس کے اذانیں دے دی تھی۔ ہم تو وہ تھے جو کسریٰ کے اگنی کنڈ کے بیچ میں کھڑے ہو کر کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے۔ آج ہم سے 5 وقت کی نماز نہیں ہو رہی ہے، کھانا ہم نہیں بھولتے، سونا ہم نہیں بھولتے، نماز بھول گئے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ہم تو ان یزیدیوں سے بھی معاذ اللہ گئے گزرے ہیں جنہوں نے ہمارے خاندان کو تباہ کرنے میں کوئی کمی نہیں کی۔ گئے گزرے اس لیے ہیں کہ وہ بھی نماز تو پڑھ رہے تھے، اگرچہ ان کی نماز ان کے منہ پہ مار دی گئی۔ ہمارا حال تو ان سے بھی گیا گزرا۔
ذرا پریکٹیکل کر کے دیکھو مسلمان. One of the most easiest worship of Almighty Allah is just to do 5 times prayer. 5 وقت کی نماز دنیا کی سب سے آسان عبادت اور اللہ کو سب سے محبوب عبادت. افضل العبادات الی اللہ الصلاۃ. اتنی آسان. بندہ بھی پڑھے, بندہ نواز بھی پڑھے, غریب بھی پڑھے, غریب نواز بھی پڑھے, مرید بھی پڑھے, مراد بھی پڑھے, پیر بھی پڑھے, بے پیر بھی پڑھے. اتنی آسان بات ہے. آرام سے بغیر ایک پیسے کے انویسٹمنٹ, چونی میں بھی انویسٹمنٹ نہیں. چھر 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 پانی کتنی ہے آسان. آرام سے کھڑے ہو کے پڑھ, کھڑے ہو کے نہیں پڑھ پاتے, نو ٹینشن, بیٹھ کے پڑھ کے نماز ہو جائے گی. یہ نماز کا موضوع شروع ہوتے ہی آپ لوگ کی آواز دب کیوں جاتی ہے؟ ان لوگوں کو ہنسنے کا موقع دے رہے ہو کیا؟ بیٹھ کے نہیں پڑھ پا رہے, کوئی بات نہیں, نو ٹینشن, لیٹ کے نماز پڑھنا ہو جائے گی. کتنی آسان عبادت. لیٹ کے بھی نہیں پڑھ پا رہے, ایک دم بینڈ ہو چکا ہے, یہ ایک دم پیرالائز ہو چکے ہیں, ہاتھ پیر نہیں ہل رہے, نو پرابلم. پلکوں کی جنبش سے سجدے رکوع کرتے. سوچو آپ کی پریشانی بڑھی, اللہ کی طرف سے آسانی. اسی لیے 1-2 جگہ نہیں, 50 جگہ رب تعالیٰ نے فرمایا اقیم الصلاۃ, اقیم الصلاۃ, اقیم الصلاۃ. نماز قائم کرو, نماز قائم کرو, نماز قائم کرو. اتنی آسان عبادت کہ منافقین کو بھی نماز پڑھنا آتا تھا. ایمان نہیں تھا ان کے پاس مگر نماز پڑھنا جانتے تھے. مگر نماز کو ایک بات ذہن میں رہے کہ نماز قائم کرنے کے لیے کیا ہوا بھائی, نماز قائم کرنے کے لیے 2 چیزوں کا ہونا ضروری. کیا؟ آواز دب چکی, چلیے میں موضوع چینج کر دیتا ہوں, لیکن تھوڑا سا 2 منٹ برداشت کیجیے. نماز قائم کرنے کے لیے 2 چیزوں کا ہونا ضروری. ایک نماز پڑھا جائے اور دوسرا پڑھی نماز کو بچایا جائے. اور یہ صرف نماز نہیں, کسی بھی چیز کو استھاپت کرنے کے لیے یہ دونوں ضروری. حد تو یہ ہے کہ سیڑ بننے کے لیے بھی دونوں ضروری. ایک پیسہ کماؤ گے نہیں تو مال آئے گا کہاں سے, اور دوسرا کمائے ہوئے مال کو بچاؤ گے نہیں تو بچے گا. 2 لاکھ روپیہ روز کماتے ہو, سیٹ ہو, لیکن 3 لاکھ اڑاتے ہو, سیٹ بن پاؤ گے؟ چاہے ٹیچر کیوں نہ ہو, پر ٹیچر ہو جاؤ گے, کیونکہ آوک سے زیادہ جاوک ہے. جتنا آ رہا ہے اس سے زیادہ جا رہا ہے. ایسے ہی نماز قائم کرنے کے لیے 2 چیز ضروری. ایک نماز کو پڑھو گے نہیں تو ہوگی نہیں, اور دوسرا پڑھی ہوئی نماز کو بچاؤ گے نہیں تو بچے گی نہیں. پڑھنا تو ابلیس کو بھی آتا تھا, 6 کروڑ برس تک اللہ کی عبادت کرتا رہا, سجدے پہ سجدہ, سجدے پہ سجدہ, سجدے پہ سجدہ. ایک دن مار دیا لقوہ, تقوی پہ تقوی تھا, مار دیا لقوہ. کیوں؟ نافرمانی کر گیا, حکم خدا بندی کو نہ مانا, اس کی نمازوں کو اس کے منہ پہ مار دیا. اسی لیے میں کہتا ہوں میاں, پڑھنا بہت آسان, بچانا مشکل. پڑھنا اتنا آسان کہ منافقین کو بھی آتا ہے, لیکن نماز کو بچایا کیسے جائے. میرے آقا نے بدر و احد, خیبر و خندق میں پرچم اسلام لہرا کے ہمیں سمجھایا. نماز پڑھنا تو اتنا آسان کہ منکرین زکوٰۃ کو بھی آتا تھا, لیکن نماز کو بچایا کیسے جائے صدیق اکبر کے کردار نے ہمیں سمجھایا. نماز پڑھنا تو اتنا آسان کہ قبائیوں کو بھی آتا تھا, مگر نماز کی رکشا کیسے کی جائے فاروق اعظم کی شہادت نے ہمیں سمجھایا. نماز پڑھنا تو اتنا آسان کہ بلبائیوں کو بھی آتا تھا, مگر نماز کو بچایا کیسے جائے عثمان ذی النورین کے بہتے ہوئے لہو نے ہمیں سمجھایا. نماز پڑھنا تو اتنا آسان کہ خارجیوں کو بھی آتا تھا, مگر نماز کو بچایا کیسے جائے. اللہ کے گھر میں اپنی نماز پڑھتے ہوئے مولا علی شیر خدا نے خنجر سینے پہ کھاتے ہوئے ہمیں سمجھایا. ارے نماز پڑھنا تو اتنا آسان کہ
کہ یزیدی بھیڑیوں کو بھی آتا تھا مگر نماز کو بچایا کیسے جائے؟ اپنے جیون کی آخری نماز پڑھتے ہوئے سیدہ کے لال امام حسین نے ہمیں سبحان اللہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ جشن عید میلاد النبی زندہ باد ایسا نہیں کہ یزیدی نمازی نہیں تھے، دیکھو وہ تھے، یہ اور بات ہے کہ وہ دین کے غازی نہیں تھے۔ یہ لوگ کہتے ہیں، یہ لوگ، میں نام لے کے منہ کا وضو خراب نہیں کرنا چاہتا، نماز پڑھو نماز پڑھو، نماز پڑھنے والوں کے ساتھ اللہ ہے، کہتے ہیں نا، وہاں شاہ عالم میں اللہ نہیں ہے، قطب عالم کی بارگاہ میں نہیں ہے، حضرت شاہ وجیہ الدین علوی کی بارگاہ میں نہیں ہے، حضرت گنج احمد خٹو کی بارگاہ میں نہیں دکھتا ہے۔ نماز پڑھو نماز، میں نے سوچا یار اگر ہر نمازی کے ساتھ اللہ ہے تو یہ بتاؤ کربلا میں اللہ کس کے ساتھ؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ سب سے پوچھ رہا ہوں، اگر ہر سجدہ کرنے والے کے ساتھ اللہ ہے، کربلا میں اللہ کس کے ساتھ؟ اگر تم کہو نماز والوں کے ساتھ تو نماز دونوں طرف، کھاتے پیتے یزیدی بھی نماز پڑھ رہے ہیں، بھوکے پیاسے حسینی بھی پڑھ رہے ہیں، ادھر بھی اذان ادھر بھی اذان، ادھر بھی رکوع ادھر بھی رکوع، ادھر بھی سجدہ ادھر بھی سجدہ، ادھر بھی قعدہ ادھر بھی قعدہ، ادھر بھی تکبیر ادھر بھی تکبیر۔ اگر ہر نمازی کے ساتھ اللہ تو کربلا میں اللہ کس کے ساتھ؟ آپ قرآن سے پوچھیں کس کے ساتھ تو قرآن نے جواب دیا ان اللہ مع الصابرین۔ ارے یہ کیوں دیکھتا ہے کہ کربلا میں اللہ کس کے ساتھ؟ یہ دیکھ کہ کربلا میں صبر کس کے ساتھ؟ سن، صبر صبر حسین کے ساتھ، حسین اپنے حسین کے ساتھ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نماز پڑھنا تو جہمیوں کو بھی آتا ہے، قدریوں کو بھی آتا تھا، جبریوں کو بھی آتا تھا، فلسفیوں کو بھی آتا تھا، لیکن نماز کو بچایا کیسے جائے متکلمین نے ہمیں سمجھایا۔ نماز پڑھنا تو روافظ کو بھی آتا تھا، شیعوں کو بھی آتا تھا، مگر نماز کو بچایا کیسے جائے اس کے لیے غوث اعظم نے گیلان چھوڑ کر بغداد میں آ کے ہمیں بتایا بچایا کیسے جائے۔ اس کے لیے غریب نواز نے اجمیر کے بنجر کو اپنا سنجر بنا کے ہمیں بتایا نماز کو بچایا کیسے جائے۔ اس کے لیے مخدوم اشرف نے سلطنت سمنان کو لات مار کر کچھوچے کو اپنا سمنان بنا کے ہمیں بتایا ارے بچایا کیسے جائے۔ اس کے لیے ان کے جد اعلیٰ نے سمرقند کی شاہی کو ٹھکرا کر پاٹن میں اپنا مقر بنا کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، حضور تاج العلماء۔ اور بتاؤں نماز پڑھنا تو انہیں بھی آتا ہے۔ نماز کے لیے اللہ اکبر شہر شہر نگر نگر گلی گلی گاؤں گاؤں کاؤں کاؤں کرتے ہیں جیسے لگتا کوئی تھرسٹی کرو گاؤں 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 گاؤں۔ پوچھو ملا جی نماز پڑھنا بتا رہے ارے بچانا بھی بتاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ تھوڑی نہ کہا ہے نماز پڑھو، اللہ پاک نے کہا نماز قائم کرو۔ کیا کہا؟ تو قائم کرنے کے لیے پڑھنا بچانا دونوں ضروری۔ تمہارے ملا لوگ خالی پڑھنا بتاتے ہیں، جواب دیتا ہے اب جو بتاتے ہیں ملا وہی بتائیں گے نا، پڑھنا بتایا پڑھنا بتا دیا۔ بچانے والوں سے ہم لوگوں کا تھوڑی نا تعلق ہے۔ پڑھنا آتا کیا بولیے پڑھنا آتا ہے، لیکن نماز کو بچایا کیسے گیا؟ اس کے لیے امام فضل حق خیر آبادی نے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پاؤں میں بیڑیاں پہن کے ہمیں بتایا نماز کو بچایا کیسے جائے۔ اس کے لیے مفتی اعظم مفتی صدر الدین آزردہ نے انگریزوں کے سامنے دہلی کی مسجد کے ممبر پہ کھڑے ہو کے فتویٰ دے کے ہمیں سمجھایا نماز کو بچایا کیسے جائے۔ اس کے لیے امام عبدالقادر بدایونی نے شاہ اسماعیل دہلوی کی تکفیر کر کے ہمیں سمجھایا ارے پڑھنا تو دیابنا کو آتا تھا مگر بچایا کیسے جائے۔ اس کے لیے امام احمد رضا نے حساب الحرمین
بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بات شروع ہوئی تھی احسان سے، اور احسان باپو نے وہ احسان کیا کہ میں ادھر سے ادھر چلا گیا، لیکن پھر بھی جانا ضروری تھا۔ تیار ہے نا آپ لوگ؟ اتنی آسان عبادت کہ پڑھنا انہیں آتا تھا لیکن بچایا علماء ربانیین نے۔ قربان جاؤ اس بدلے جلیل جو احمد رضا کی فکر بن کر کشمیر سے لے کے کنیا کماری تک، بنگال کی کھاڑی سے لے کے کابل کی پہاڑی تک نماز پڑھی کیسے جائے، بچائی کیسے جائے، اس فیضان کو عام کرتا رہا، زمینیں سکڑتی رہی، اس کا قدم بڑھتا رہا، دنیا بول اٹھی کہ بریلی میں اعلیٰ حضرت کا قلم چل رہا تھا اور پورے بھارت میں محدث اعظم کا قدم چل رہا تھا۔ اب آگے بڑھنے سے پہلے میرا بھی جی چاہتا ہے کہ میں آپ کو بتا دوں کہ نماز ہوتی کیسے ہے اور نماز بچتی کیسے ہے۔ ہاؤ ٹو پرفارم یور نماز اینڈ ہاؤ ٹو سیو، ہاؤ ٹو پروٹیکٹ یور نماز، جاننا چاہتے ہو؟ بالکل، یہ اپنے خاندان کا تبرک دے کے جا، ایک حسنی سید کا تبرک ہے، حسینی سید کے وسیلے سے آپ کو دے رہا۔ تیار ہے نا آپ لوگ؟ اچھا یہ بتائیے آپ کو قبلہ کدھر ہے؟ ایک دم جدھر میں ہوں تو ادھر میں دیکھتا ہوں، آپ مجھے دیکھیں، میرا وہ قبلہ، تیرا میں قبلہ۔ اب آئیے، اگر میں ادھر چہرہ کر کے نماز پڑھوں تو ہوگی؟ بولیے نہیں ہوگی۔ ادھر نہیں ہوگی، ادھر مجھے قبلہ رو کھڑا ہونا پڑے گا، کیونکہ استقبال قبلہ شرط اوپر ہے۔ اب جملہ آ گیا دماغ میں، اگر دل میں اتر جائے تو دعا دینا۔ تیار ہے؟ جب چہرہ، دیکھیے گڑبڑ نہ کرو بھائی، ایسے موقع پہ چائے لائے ہو کہ تقریر چھوڑنے کا من ہے، تھوڑا 5 منٹ پہلے لے آئے ہوتے برا نہ لگتا۔ توجہ ہے آپ لوگ کی؟ جب چہرہ، کیا میں نے کہا؟ آواز زیادہ گونج رہی ہے نا؟ جب چہرہ، کیا کہا میں نے؟ اور زور سے بولیے، لگا سننی ہوگا جلسہ۔ جب چہرہ کعبۃ اللہ کی طرف ہو تب نماز ہوتی ہے، اور دل رسول اللہ کی طرف ہو تب نماز بچتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور تاج العلماء۔ چہرے کو کعبے کی طرف کر، بے شک دل کو کعبے کی طرف کر، انشاءاللہ تیری نماز ہوتی رہے گی، بچتی رہے گی، اور جب ہوگی اور بچے گی تو ایک دن انشاءاللہ قائم ہو جائے گی۔ اس لیے وعدہ کر کے یہاں سے اٹھو کہ کچھ بھی ہو جائے، کیسے بھی حالات ہو جائیں، انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ نماز کبھی نہ چھوڑیں۔ کبھی قضا ہو جائے تو ادا کر لو، کبھی چھوٹ جائے تو بعد میں پڑھ لو، لیکن پڑھو ضرور۔ جیسے کھانے میں اگر 3 روٹی کھاتے ہو تو 2 کھا کے نہیں اٹھتے، 3 کھا کے اٹھتے ہو۔ جسم کو غذا پہنچا رہے ہو، اپنی بھوکی آتما کو کب سیراب کرو گے؟ وہ آواز دے رہی ہے، اے مسلمان سدھر جا، نہیں تو تیری داستہ بھی نہ ہوگی، داستہ ہوگی۔ میں چاہتا ہوں کہ اے نبی کا میلاد پڑھنے والوں، سننے والوں، منانے والوں، تم ایسے پکے مسلمان بن جاؤ کہ جب تم چلو تو تمہیں دیکھنے والا یہ نہ کہے کہ مسلمان جا رہا ہے، بلکہ یہ کہے کہ چلتا پھرتا اسلام جا رہا ہے۔ جب ایسے ہو جاؤ گے تو انشاءاللہ تعالی چشمے فلک بھی جھک کے تمہیں سلام کرنا ہے۔ اتنا احسان کیا اللہ نے، تو اپنے اوپر ایک احسان نہیں کر سکتا؟ سچے مسلمان۔ اچھا ایک بات، احسان کرنا اور احسان جتانا دونوں میں فرق محسوس کرتے ہو؟ کسی کو ضرورت تھی 1000 روپے کی، آپ نے اسے دے دیا، اسی کو کیا کہتے ہیں؟ احسان۔ بولو زور سے، احسان۔ آج جی چاہ رہا صرف احسان ہی احسان کروں، احسان باپو جو سامنے بیٹھے، اور یہ حق کا احسان ہے، وہ بھی حق کا احسان ہے۔
ٹھیک ہے نا؟ تو احسان. لیکن اب 1000 دے دیا, اس کے بعد پورے شہر میں ہر آدمی سے مل کے میں نے اسے 1000 دیا, میں نے اسے 1000 دیا, میں نے اسے, اتنا بولا وہ کہ وہ 2000 لے کے آیا اور کہا بابا 1000 میری طرف سے رکھ لے مگر چپ. ایسا بھی کوئی احسان ہوتا ہے؟ ایسا بھی ہوتا ہے؟ تو احسان کرنا اور احسان جتا دینا زور سے یہی اور قابل غور. موقع پہ آپ نے مدد کر دی, احسان ہو گیا, لیکن سب کو بتا رہے ہیں اس کا مطلب احسان جتا دیا, اور جب جتا دیا تو احسان کا جو ثواب ہے وہ اسی وقت اڑا دیا. حضور تو فرماتے ہیں جب کسی کو دو ایک ہاتھ سے تو ایسا دو کہ دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے, یہ احسان ہے. اللہ نے سب کچھ ہمارے لیے بنایا. میں دہرانا نہیں چاہتا ان چیزوں کو کیا کیا ہمارے لیے, سمجھ چکے ہیں آپ کی سب کچھ ہمارے لیے, لیکن اس نے احسان جتایا نہیں. یہ ذرا قابل غور. اس نے یہ نہیں کہا آکاش بنایا تمہارے لیے, احسان کیا دھرتی بنایا, احسان کیا گگن بنایا, احسان کیا پون بنایا, احسان کیا نہیں. حد تو یہ ہے کہ ہمیں ہمارا منہ بنایا, ناک بنایا, کان بنایا, آنکھ بنایا, احسان کیا مگر جتایا نہیں. یہ منہ آپ معمولی سمجھتے ہیں؟ اسی منہ سے میں بولتا ہوں, اسی سے کھاتا ہوں, اسی سے پیتا ہوں, اسی سے ہم لوگ اللہ جانے کیا کیا کرتے ہیں. یہ منہ ناک کے نیچے, ٹھڈی کے اوپر, 2 گال کے بیچ میں ہے, کتنا بڑا احسان. اگر یہ منہ یہاں نہ ہوتا نا, ہم کسی کو منہ دکھانے لائق نہ ہوتا. کتنا بڑا احسان, لیکن اس نے جتایا. آنکھ نہ ہو تو نہ کعبہ دیکھ سکتا ہے, نہ مدینہ دیکھ سکتا ہے, نہ اپنی ماں کا چہرہ دیکھ سکتا ہے, نہ اپنے پیر کا جلوہ دیکھ سکتا ہے. اس سے پوچھ آنکھ کتنی قیمتی ہے جس کے پاس آنکھ ہے لیکن روشنی نہیں. اللہ نے روشنی دی مگر احسان نہیں جتایا. پورے قرآن میں کہیں احسان نہیں جتایا. دل بنایا, دل میں دھڑکنیں بخشی, احسان کیا. 1 سیکنڈ کے لیے دھڑکن رک جائے تو ختم, کریا کرم پورا. احسان کیا مگر جتایا نہیں. سانس بخشی, آکسیجن دیا, اور وہ کتنا قیمتی ہے. کورونا کال میں لوگوں نے دیکھا بڑے بڑے سیٹ پیٹ دبا دبا کے آکسیجن کی تلاش میں تھے. کتنا بڑا احسان, لیکن اس نے زور سے بولو جتایا نہیں. مگر جب 12 ربیع النور کی صبح صادق میں ہم سب کے آقا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ روحی فدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا, یہ وہ احسان تھا جسے چھپایا نہیں بلکہ جتا دیا. فرما دیا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. تحقیق کہ اللہ نے احسان کیا مومنین پر جو انہی میں سے ایک رسول کو مبعوث کیا. میں تم سے پوچھتا ہوں, ساری دنیا بنائی, احسان نہیں جتایا. دل بنایا, احسان نہیں جتایا. جان بنائی, احسان نہیں جتایا. نبی کو بھیجا تو احسان جتا دیا. راز کیا ہے؟ وہ آواز آئی, کہا سن سن. دل بنا کر احسان نہیں جتایا, جان بنا کر احسان نہیں جتایا. نبی کو بھیج کر اس لیے احسان جتایا تاکہ تم سمجھ جاؤ کہ میرا نبی تیرے دل سے زیادہ قیمتی, تیری جان سے زیادہ. اسی لیے تو احسان جتا دیا تاکہ تم سمجھ جاؤ ساری کائنات سے زیادہ مہان اور قیمتی میرا نبی, تیرے دل سے زیادہ قیمتی, تیری جان سے بھی زیادہ قیمتی. جیسے ہی یہ راز سنیوں کو پتہ چلا, سنیوں نے فیصلہ کر دیا اب چاہے جان رہے یا نہ رہے, دنیا رہے یا نہ رہے, میں رہوں یا نہ رہوں, اے نبی جب آپ ہماری جان سے زیادہ قیمتی تو اس
عزت رب کعبہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں ہماری جان ہے، ہماری نسلیں صبح قیامت تک آپ کا میلاد پڑھتی رہیں گی، آپ ہی کے ترانے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی حضور تاج العلماء، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ یہ احسان معمولی احسان ہے۔ یاد کرو ان دنوں کو میرے دوستوں، کتابوں میں پڑھو، جاہلیت کا وہ زمانہ یاد کرو جب ہر طرف اراجکتا کا ماحول تھا، جس کھڑی مانو جات کے مول ادھیکاروں کا کھلا ہنن ہو رہا ہے، ہر طرف سے ظلم و بربریت کا سفاکیت کا ننگا ناش نچایا جاتا تھا، مانوتا شرمسار ہو رہی تھی، ہر بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو چبا رہی تھی، ہر طرف آتنکواد کا بول بالا تھا، کہیں ابو جہلی ٹیررزم، کہیں ابو لہبی ٹیررزم، کہیں عظمہ کا ٹیررزم، کہیں شیبہ کا ٹیررزم، چاروں طرف سے ظلم ہی کی ہوا چل رہی تھی۔ آج ہماری ماں بہنیں بہت مطمئن ہیں الحمدللہ، لیکن حضور کے میلاد سے پہلے سب سے برا حال انہی کا تھا، 2 نمبر کی شہری بنا کے انہیں گھر میں رکھا جاتا تھا۔ اگر کسی عورت کا پتی ناراض ہو جائے، طلاق دینا تو بہت بڑی بات، ناراض ہو جائے تو اس خاتون کو، اس عورت کو سماج ابھاگن کہتا تھا۔ کسی کو چھوڑ دیا تو اسے پورا سماج چھوڑ دیتا تھا، بچیوں کو زندہ دفنا دیتے تھے۔ یہ سب آپ سنتے ہیں، آج بھی وہ قبرستان موجود ہے شارع الخلیل، جب مسفلہ سے آپ اوپر چڑھیں داہنی طرف حرم اور آگے بڑھیں عبدالعزیز کبری کے پاس بائیں طرف دابی سائڈ پہ ایک قبرستان موجود ہے، جہاں یہ لوگ اپنی نئی نویلی بچیوں کو، نوجات کنیاؤں کو دفن کر دیتے تھے زندہ، یہ سوچ کے کہ نہ کام کی نہ کاج کی پرایا دھن دوسرے کے ہاں جائے گی، میرا کیا فائدہ، مار دو نہ رہے بانس میں بجے بانس۔ ایسا ظلم و تشدد تھا۔ قربان جاؤ نبی کے میلاد پر مسلمان، نبی نے اپنے پاون پوتر چرن مکے کی دھرتی پہ رکھے، آتنکواد نے اپنے بستر سمیٹنے شروع کر دیا، چاروں طرف سے شور مچنے لگا، بھاگو بھاگو، امن کا پیغمبر اعظم آ رہا ہے، شانتی کا دودھ آ رہا ہے، مانو جات کے ادھیکاروں کی رکشا کرنے والا آ رہا ہے، بیواؤں کا سہارا آ رہا ہے، یتیموں کا والی آ رہا ہے، اسیروں کا ملجا آ رہا ہے، بے کسوں کا بس آ رہا ہے، بے بسوں کا بس آ رہا ہے۔ حال یہ تھا کہ جن عورتوں کو ابھاگن 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 کہتے تھے، میرے نبی نے خدیجۃ الکبریٰ سے شادی کی تو ابھاگن کو بھی سہاگن کا درجہ مل گیا۔ ابھاگن کو بھی سہاگن کا درجہ مل گیا، اور کل تک جن بچیوں کو، زندہ سانس لیتی بچیوں کو دفنا دیا جاتا تھا، نبی نے کا قدم پڑا تو مکے کے پورے جزیرے میں یہ آتنک ختم، بچیوں کو زندہ دفنانا بند۔ زور سے بولو دفنانا، اگلا جملہ ذرا دل تھام کے سننا، بچیوں کا زندہ دفنانا بند۔ اور جب اسی رحم و کرم کی ایک کرن بھارت میں غریب نواز کے نام سے چمکی تو یہاں بھی زندہ عورتوں کو جلانا بند۔ کہنا پڑے گا میاں، کہنا پڑے گا کہ آتنک کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، کہنا پڑے گا کہ اسلام آتنک پھیلانے کے لیے نہیں بلکہ پھیلے ہوئے آتنک کو مٹانے کے لیے۔ There is no terrorism in Islam. Islam is the religion of peace.
And Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the messenger of peace. And obviously he is the ambassador of peace. وہ تو امن کے دودھ بن کر کے ہے. بات بتاؤں میں, بات چل پڑی ہے تو کہتا چلوں, اور کہنے سے نہ میں ڈرتا ہوں نہ میرا باپ ڈرتا ہے. آپ کو بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں, حق کڑوا ہے لیکن حق ہے. ایک مسئلہ آپ لوگوں سے پوچھ رہا ہوں تاکہ مجھے یہ اندازہ ہو جائے کہ حضرت قبلہ محب ملت کی صحبت میں آپ نے صرف ہاتھ ہی چوما ہے, صرف خدمت ہی کی ہے, یا حضرت سے کچھ فیض بھی دیتا ہے علمی. میں وہ سوال آپ سے کر رہا ہوں, مجھے معلوم ہو جائے گا. بتائیے شراب کا اسلام میں کیا ہوتا ہے؟ تو پھر یہ وعدہ پکا ہے کہ کبھی اسے ہاتھ نہیں ڈالیں گے. میرے انشاءاللہ سے کام نہیں چلے گا. زور سے کہو, ہاتھ بھی نہیں لگائیں گے, کیونکہ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. شراب پینے کو اللہ تعالیٰ نے شیطان کا عمل کہا ہے, انسان کا نہیں. بالکل ہاتھ نہیں لگائیں گے. شراب پینا اسلام میں حرام ہے. کیا ہے؟ حرام ہے, بد انجام ہے. اب اگر کوئی بدبخت شراب خانہ کھولے اور اوپر جو ہولڈنگ ہوتی ہے اس پہ لکھے اسلامی شراب خانہ, غصہ آئے گا کہ نہیں سنے گا؟ جو چیز اسلام میں حرام ہے اس کا تو نے خانہ بنا دیا ہے نا. سمجھ جوا کھیلنا اسلام میں کیسا ہے؟ اور زور سے بولو. سٹا, قمار بازی, کسینو, پب حرام ہے نا. تو اب جب یہ حرام ہے تو کوئی اگر سٹوری یا کوئی جواری کوئی کسینو کھولے اور لکھے اسلامک کسینو یا اسلامی جوا خانہ, یہ لکھنا درست ہوگا؟ ابھی جب اسلام میں جوا سٹا حرام ہے تو پھر تو نے اسلامی جوا خانہ کیسے کہا؟ یا تو اسلامی ہوگا یا جوا خانہ ہوگا, دونوں ایک ساتھ نہیں ہوگا. ایسے ہی زناکاری, بدکاری اسلام میں کیا ہے؟ نامحرم کے ساتھ بد کرداری. وعدہ کرو کہ اپنی آنکھ کو بچاؤ گے, اپنے آپ کو بچاؤ گے, نامحرم کی صحبت سے اپنے نفس کو روکو گے, اس گناہ سے اپنے آپ کو انشاءاللہ پاک کرو گے. وعدہ کرو انشاءاللہ, پکی بات ہے نا. تو جب اسلام میں زنا حرام ہے تو کوئی اپنے کوٹھے کا نام رکھ سکتا ہے اسلامی زنا خانہ یا اسلامی طوائف خانہ؟ ایسا رکھ سکتا ہے؟ نہیں. یا تو وہ خانہ ہوگا یا اسلامی ہوگا, دونوں ایک ساتھ نہیں ہو سکتا. تو جس طرح شراب اسلام میں حرام ہے تو اسلامی شراب خانہ نہیں ہو سکتا. جوا حرام ہے تو اسلامی جوا خانہ نہیں ہو سکتا. زنا حرام ہے تو اسلامی رنڈی خانہ نہیں ہو سکتا. اسی طرح اسلام میں آتنکواد حرام ہے تو پھر اسلامی آتنکواد بھی نہیں ہو سکتا. مذہب اسلام زندہ باد. بے شک بے شک اسلامی آتنکواد بھی نہیں ہو سکتا. تم اگر یہ رٹ لگاتے رہو ریڈیکل اسلامک ٹیررزم, آیا تھا کورونا دے کے گیا, ریڈیکل اسلامک ٹیررزم. اے اسلاموفوبک سوچ رکھنے والوں, اے اسلاموفوبیا کے کینسر میں مبتلا لوگوں, یاد کر لینا یہ ورڈ قرآن میں ہے, من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا. ہمارا قرآن تو یہ کہتا ہے کہ جس نے کسی انسان کو, مسلمان نہیں, کسی نردوش انسان کو مارا تو اس نے صرف ایک انسان کو نہیں, پوری مانوتا کو مار دیا, پوری انسانیت کو مار دیا, پوری ہیومینٹی کو کل کر دیا. اب بھی اگر نہ سمجھ میں آوے تو سن, میں تجھ سے کہتا ہوں کہ یا تو اپنا دین چھوڑ دے یا خواجہ کی زمین چھوڑ دے. یہ مصطفیٰ کا احسان ہے.
وہ آئے تو آتنک کے بادل چھٹنے لگے، امن کا زمزم بہنے لگے، بھارت میں محبت کی گنگا جمنا بہنے لگے، پیار کے دین جلنے لگے۔ کتنا بڑا احسان ہے۔ بات تو بہت کچھ کہی جا سکتی تھی، لیکن بات کچھ میلاد کی میں اور بھی عرض کرتا چلوں، آگے بڑھتا چلتا۔ یہ دیکھو کتنا بڑا احسان کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خیر امت کا تاج پہنا۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تم بہترین امت ہو تمام امتوں میں، کیونکہ اچھائیوں کا حکم دیتے ہو، برائیوں سے روکتے ہو، اور ایک اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ ہمیں اچھائی امت کا اپنے گریبان میں جھانکو۔ مجبوراً ہفتے میں اگر جمعہ نہ پڑے تو تمہیں مسجد کی زیارت بھی نصیب نہ ہو۔ اپنے گریبان میں جھانکو اور بتاؤ کیا ہم اس لائق ہیں کہ ہمیں اچھا امتی کہا جائے؟ بولو نہیں، ہم اچھے امتی نہیں، لیکن یہ کتنا خوبصورت انعام ہے کہ جس امت کا ہم حصہ ہیں وہ امت بہت اچھی ہے۔ اپنے گریبان میں دیکھو، ہم چند سکوں کو کمانے کے لیے کتنا جھوٹ بولتے ہیں، تھوڑا سا پیسہ بڑھا کے بیچنے کے لیے کتنا دھوکہ دیتے ہیں۔ ہم کاروبار میں دھوکے بازی، غیبت ہمارے اندر، چغلی ہمارے اندر، بے حیائی، بد کرداری، سب کچھ ہمارے اندر، اور ہم اس امت کا پارٹ ہیں اور پوری امت اچھی۔ میں مانتا ہوں جن اچھوں کو دیکھ کر اس امت کو اچھا کہا گیا، ایسا ابو بکر، عمر، عثمان و علی ہم میں نہیں ہے۔ جس امت کو دیکھ کر ہمیں اچھی امت کہا گیا، ویسا غوث اعظم، غریب نواز، مخدوم سمنانی، داتا لاہوری، محبوب الہی، صابر کلیری آج ہماری جماعت میں نہیں ہے، مگر یہ تو قیامت تک کے لیے دیا گیا ٹائٹل ہے کہ تم بہترین امت ہو، بہترین امت ہو، تمام امتوں میں لاجواب ہو۔ اے اللہ، راز کیا ہے؟ میں مانتا ہوں کہ حضرت آدم کی امت کوئی خاص نہیں تھی، مگر کچھ تو تھے جو ان کے صفوت کے گیت گاتے تھے۔ اللہ نے ان اچھوں کو بھی خیر امت نہیں کہا۔ توجہ چاہوں گا، میں مانتا ہوں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی امت بھی بڑی سرکش تھی، بڑی دھوکے باز تھی، لیکن کچھ تو تھے جو ان کی کشتی میں سوار تھے۔ اللہ نے ان اچھوں کو بھی خیر امت نہیں کہا۔ میں مانتا ہوں کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی امت انی فضلتکم علی العالمین کا تاج پہننے والی لاجواب بے مثال امت، لیکن اللہ نے انہیں بھی خیر امت کا تاج نہیں پہنایا۔ راز کیا کہ میرے رب نے ابراہیم کو خلت دی مگر خیر امت نہیں دی، اسماعیل کو ذبح و ایثار دیا مگر خیر امت نہیں دی، داؤد کو قوت دی مگر خیر امت نہیں دی، سلیمان کو بادشاہت دی مگر خیر امت نہیں دی، یعقوب کو عظم کی دولت دی مگر خیر امت نہیں دی، یوسف کو جمال دیا مگر خیر امت نہیں دی، موسیٰ کو وکلم اللہ موسیٰ تکلیمہ کا تاج دیا مگر خیر امت نہیں دی، عیسیٰ کو روحانی دی مگر خیر امت نہیں دی۔ معاملہ کیا؟ اے اللہ، پچھلے اچھوں کو تو نے اچھا نہیں کہا اور اس پوری امت کو تو نے اچھا کہا، جن میں اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں۔ معاملہ کیا؟ میں اسی خیال میں الجھا تھا کہ رہنمائی ہوئی، کہا سن تو امت کو دیکھ رہا ہے اس لیے تجھے جواب نہیں ملتا۔ اے نادان، امت کو نہ دیکھ، نبی کو دیکھ۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حضور تاج العلماء۔ امت کو نہ دیکھ، زور سے بولو، نبی کو دیکھ۔ کہا سن، جس طرح میرا نبی گروہ انبیاء میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ اور سب سے مہان ہے، اسی طرح ان کی امت بھی تمام امتوں میں سب سے افضل و اعلیٰ اور مہان ہے۔
تبھی تو امام نے کہا سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ ہمارا نبی۔ پچھلی یہ احسان کی بات ہے۔ اب ہمیں سمجھ میں آیا کہ ہم اس لیے اچھے نہیں ہیں کیونکہ اچھائی کے لیے ہم 3 دن کا چلہ یا 7 دن کا چلہ یا 40 دن کا چلہ چلی بھوپال دلی کرتے ہیں۔ ہم اس لیے اچھے نہیں ہیں، ہم اس لیے اچھے ہیں کیونکہ ہمارے نبی اچھے ہیں۔ ہم اس لیے لاجواب ہیں کیونکہ ہمارے مصطفیٰ لاجواب ہیں۔ اسی لیے تو فرمایا ہم نے یہ احسان مومنین پہ کیا، مومنین پہ کیا جو انہی میں سے ایک رسول کو دیتا۔ ارے یار معمولی احسان، پچھلی امتوں پر اللہ کا عذاب، کسی پہ ہلکا، کسی پہ درمیانہ، کسی پہ ہلکا، کسی پہ بہت بھاری، کسی پہ پتھر برسا، کسی پہ آگ برسی، کسی پہ ایسی آندھی کی اڑ گیا، کسی پہ ایسا طوفان کی سب بہ گیا، کسی کو بندر بنا دیا، کسی کو کچھ کر دیا، عذاب پہ عذاب آتا رہا۔ ایک فرعون کا عذاب آ گیا، ایک نمرود کا عذاب آ گیا، ایک حامان کا عذاب آ گیا، ایک شداد کا عذاب آ گیا۔ میرے نبی کے زمانے میں تو صرف مکے میں 50 حامان و شداد تھے، نہ جانے کتنے نمرود و فرعون آج شہر شہر میں، گلی گلی میں، گاؤں گاؤں میں گھوم رہے ہیں۔ پہلے تو عذاب بڑی آسانی سے آ جاتا تھا، اب رکا کیوں؟ رکا کیوں؟ یہ وبائیں 100 سال کے بعد آ کے ہمیں چیتاونی دے کے چلی جاتی ہیں 2-3 سال میں، لیکن یہ عذاب رکا کیوں؟ نبی کی راہوں میں کانٹے بچھائے گئے پھر بھی عذاب نہیں آیا، ان کے جسم پاک کو لہو لہن کیا پھر بھی عذاب نہیں آیا، میرے مصطفیٰ کے دندان کو شہید کیا پھر بھی عذاب نہیں آیا، انہیں مکے میں رہنا مشکل کیا پھر بھی عذاب نہیں آیا، شعب ابی طالب میں 3 سال نظر بند رکھا پھر بھی عذاب نہیں آیا، میرے نبی کو کھانے پینے سے روکا گیا پھر بھی عذاب نہیں آیا، رات مکے سے مدینہ ہجرت کرنا پڑا پھر بھی عذاب نہیں آیا، بدر و خیبر و خندق پہ تلوار اٹھانا پڑا پھر بھی عذاب نہیں آیا۔ ارے نبی تو نبی کے غلاموں کو ستایا گیا، ابو بکر صدیق کی صداقت کو للکارا گیا پھر بھی عذاب نہیں آیا، منکرین زکات کا فتنہ آیا پھر بھی عذاب نہیں آیا، سبائیوں کا فتنہ آیا پھر بھی عذاب نہیں آیا، بلوائیوں کا فتنہ آیا پھر بھی عذاب نہیں آیا، رافضیوں خارجیوں کا فتنہ آیا پھر بھی عذاب نہیں آیا، سبائیوں اور بہائیوں کا فتنہ آیا پھر بھی عذاب نہیں آیا، فاطمیوں اور بواطنیوں کا فتنہ آیا پھر بھی عذاب نہیں آیا، اور سب سے آخر میں تمام فتنوں کی اماں، تمام فتنوں کی اماں وہابیت و سلفیت، دیوبندیت و نجدیت کا صفات فتنہ آیا، جو یورپ کے $1 گھٹنے ٹیک کر ناموس رسالت کو چیلنج کرنے والا فتنہ آ گیا، نبی کو پر کے مٹی میں ملنے والا لکھا گیا پھر بھی عذاب نہیں آیا، ان کے حاضر و ناظر کو ان کا انکار پھر بھی عذاب نہیں آیا، نبی کے علم غیب کا انکار پھر بھی عذاب نہیں آیا، مصطفیٰ جان رحمت کے قدرت و اختیار کا انکار پھر بھی عذاب نہیں آیا، پوری جنت البقیع کو توڑ دیا بلڈوزروں سے پھر بھی عذاب نہیں آیا، اولیاء کے مساجد اور ان کے درگاہوں کو بم سے اڑا دیا پھر بھی عذاب نہیں آیا۔ ہے قرآن تو بتا پہلے تو اللہ کا عذاب معمولی گھٹنا میں آ جاتا ہے، اب بڑی بڑی درگھٹنا میں نہیں آتا، اے قرآن بتا یہ اللہ کا عذاب رکا کیوں ہے، رکا کیوں ہے، رکا کیوں ہے؟ تو قرآن کی چمکتی دمکتی مہکتی آیت نے اعلان کر دیا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے محبوب اللہ کا عذاب ان پر کیسے آگے؟ اے میرے پیارے جب ان کے بیچ میں آپ موجود ہیں، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، آپ موجود ہو، زور سے بولو۔ علماء جانتے ہیں وَأَنْتَ میں جو واو ہے یہ حالیہ ہے، اب یہ آخری نقطہ ہے، اس کے بعد جب ہم سلام پڑھیں تو ایسا احساس ہونا چاہیے جیسے ہم یہاں نہیں وہاں پڑھ رہے ہیں، اس کیفیت کو دل میں لانے کی کوشش کیجئے گا۔ وَأَنْتَ اللہ کا عذاب ان پر کیسے آوے؟ وَأَنْتَ اے محبوب ذرا حالے کہ آپ موجود
آپ زور سے بولو ایگزسٹ ہیں، آپ کا استقبال ہے، آپ ایگزسٹ کرتے ہیں، آپ زندہ ہیں۔ اچھا ایک بات بتاؤ، لگ بھگ حضور کے میلاد 1500 سال ہو گئے کہ نہیں؟ زور سے بولو۔ تب سے لے کے اب تک ایسا کوئی کھلا عذاب آیا، ایسی آواز آئی کہ سن کے سب مر گئے؟ کچھ ایسا ہوا؟ انسان بندر بن گئے ایسا ہوا؟ آسمان سے پتھر گرے بھسم ہو گئے سب ایسا ہوا؟ زور سے بولو۔ معلوم ہو رہا جیسے 40ویں محفل میں ہوا ایسا نہیں ہوا نا؟ کیوں؟ کیونکہ ابھی تک نبی موجود، ابھی تک نبی زندہ، اور یہ رب کا وعدہ ہے کہ قیامت تک نہیں آئے گا۔ کیوں؟ کیونکہ قیامت تک نبی موجود۔ تو جو نبی کو مردہ کہے وہ خود مردہ، اس کے خیالات مردہ، اس کے نظریات مردہ، اس کے اظہارات مردہ۔ ہم تو زندہ نبی کو مانتے ہیں جو مدینے میں بھی زندہ، سنیوں کے سینے میں بھی زندہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ۔ تبھی تو ہمارے امام نے زندگی کے ساتھ کہا تھا یا رسول اللہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ انشاءاللہ تعالی اس مضمون کو بالکل ٹو بی کنٹینیوڈ کرتے ہوئے نیکسٹ ٹائم اگر کبھی میں آیا فری رہا، بابا نے یاد کیا تو اس یہاں سے مجھے یاد دلائیے گا، تو زندہ ہے واللہ۔ اسی کے آگے کا دوسرا پوائنٹ، دوسرا چیپٹر شروع ہوگا، پھر رات بھی ڈھلے گی، مصطفیٰ کی بات بھی چلے گی۔ کہنے سننے میں کوئی خطا ہو تو مولا کریم معاف فرما۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین والمؤمنات انہ هو الغفور الرحیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔